گناہوں کی تین بنیادیں ہیں۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 ہرس اور نمبر 3 حسد۔ تکبر کفر کو کھینچتا ہے، ہرس نافرمانی کو کھینچتی ہے اور حسد ظلم کو کھینچتا ہے۔ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ کہ تم بھی ویسا درد محسوس کر سکو جو تم کسی کی بیٹی کو دیتے ہو۔ زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے لوگ کیا کہیں گے کو نکال دو، اور اس کی جگہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا اور قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے کو شامل کر لو۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ نہ کسی کے آنے کی خوشی، نہ کسی کے جانے کا غم، اب جس طرح کے لوگ اسی طرح کے ہم۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ اپنی آخری امید لے کر چل رہا ہو۔ تمام انسانوں کو جو بھی بلائی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف 2 لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سے اپنے پلے سے دینا ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ محبت عطا کرنا اور نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، محبت دینا بہت مشکل کام ہے۔ جس چھاؤں سے عزت و نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔
لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہی بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بوڑھا بنایا ہوتا ہے۔